تو اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے ہو، نہیں سمجھتے ہو، اس پہ غور نہیں کرتے ہو، تو آپ لوگ خود مجرم ہو۔ تم دوسرے پہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے، محنت تم خود نہیں کرتے ہو، الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہو، تو بات تو غلط ہوئی نا۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کتاب یا وہ کتاب کے جھگڑے میں پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی جواب یہ خود ہی دیتا ہے، کیونکہ یہ خود مکمل ہے تو اسی نے سارے سوالوں کے جواب بھی خود ہی دینے ہیں۔ ایسی کمال کتاب ہے، آپ پڑھنا شروع کریں، بس اس کو اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارہا کہا ہے، کچھ لوگ جو پڑھ رہے ہیں بہت مبارک ان کو، آہستہ آہستہ آپ پر راز کھل جائیں گے، اور جو نہیں پڑھ رہے تو ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کو آپ پہ زبردستی تھوڑی کر سکتا ہوں۔ تو جو پہلی بات ہے کہ خزانے کیوں نہیں نکالتے، وہ اس لیے کہ وہ ان کو مقام مل چکا ہوتا ہے، وہ کسی کی امانت بغیر اس کی اجازت کے نہیں لیتے، تو آگے آپ کو بنانا ہوتا ہے، آپ سے حصہ ڈلوانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی آپ کا پازیٹیو کام ہے اس کا آپ کو اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ دادا حضور کا پیش کروں گا کہ آپ جناب شروع میں آ رہے تھے تو راستے میں کسی ایک کتاب کا پھٹا ہوا ورق ملا، حالانکہ آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں تھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوگا۔ وہ کتاب کسی کی تھی، ورق کہاں سے تھا اور ورق کہاں آ گیا۔ آپ جناب نے اس کو اٹھایا اور پڑھا، اس پہ کچھ لکھا تھا، کچھ ایسا لکھا تھا، کچھ ایسے حقیقی بات لکھی تھی کہ وہ فوراً آپ کے مائنڈ کو ٹچ کر گئی کہ یہ اصل بات ہے، مجھے تو اس چیز کی کھوج ہے، مجھے تو اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور وہیں سے وہ سفر شروع ہوا اور آخر میں وہ سفر عرفان خودی کے جام تک گیا۔ تو دیکھ لیں کتاب کسی کی تھی، ورق کہاں پہ تھا، ملا کسی کو، جو کوشش کرتے۔ ایسے ہی جب آپ لوگ کوشش کریں گے، مشن کو بڑھائیں گے، پہلے خود علم اور نور لیں گے، اور آپ ان کتابوں کو، یہ جو میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، یہ جب میں اس کو پبلک کر دیتا ہوں تو وہ بات میری بات نہیں رہ جاتی، وہ بات آپ کی بات ہو جاتی ہے، وہ علم میرا علم نہیں رہ جاتا، وہ علم آپ کا ہو جاتا ہے، وہ گفتگو میری نہیں رہتی، وہ گفتگو آپ کی ہو جاتی ہے۔ جب آپ بھی آگے ان کتابوں کو، شروع میں ہر انسان امیر نہیں ہے، کچھ اچھے جن کے ہاں رزق کی فراوانی ہے، کچھ اتنے امیر نہیں ہیں، لیکن جب آپ اپنے حق حلال کی کمائی میں سے، اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے مشن رکھیں گے، 20 سے 25 30 کتابیں جب آپ ان کو پبلش کروا کر آگے بانٹ دیں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ شخص نے کچھ علم حاصل کیا یا نہیں کیا، میں بھی اس کتاب کا کوئی ایک صفحہ اس شخص تک پہنچ جائے جس کو اس کی سمجھ آ جائے اور وہ علم لے جائے، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ضرور ملتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا یہ بات آئی ہے کہ اپنے مالوں کو صحیح طور پر خرچ کرو، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، 20 روپے کیوں نہ ہوں، جو بھی ہیں ان کو صحیح طرح استعمال کرو۔ قرآن پاک کی سورت بقرہ آیت نمبر 177 میں آپ کے 5 ایمان کے بعد آپ کے ایکٹ لکھے ہیں، وہ ایکٹ جو ہیں وہ متقیوں کے لکھے ہیں، جو بھی شخص وہ ایکٹ کرتا ہے وہ متقین میں ہوتا ہے۔ سورۃ فجر میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے خود نہیں، نہ صرف خود کھانا کھلانا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دینی ہے، آگے ورکنگ ہے۔ پورا قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے، بار بار آپ کو کہا جائے گا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان رکھو اور اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کرو۔ تو کیوں بار بار آپ کو تاکید کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو یہ آپ کے جو اعمال ہیں یہ شیطان کے منہ پر تھپڑ ہیں
کہ یہ خلیفہ ہے اس لیے یہ خلیفہ ہے کہ اس نے یہ اعمال کیے، اور اگر آپ کے کچھ ایسے اعمال نہیں ہیں اور آپ نے کچھ خود تنظیم بنائی اور اسی میں سے ہی تم کھا گئے، فنڈ کھا گئے، گبن کر گئے، تو پھر آپ تو جواب دہ ہوئے نا، پھر تو آپ ذمہ دار ہوئے نا، پھر تو آپ کو تھپڑ پڑنے چاہیے نا، قانونی طور پر، اصولی طور پر۔ تو ان باتوں کو سمجھا کریں۔ تو جو پہلی بات ہے کہ آپ روحانی بندے جتنی بھی کو ورکنگ ہوتی ہے وہ آپ سے کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 30% آپ کی محنت ہے، 30% ٹیچر کی توجہ اور محنت ہے، 40% آپ کے اعمال صالحہ ہیں۔ کتنے بندے مر گئے ہیں اور 20-25 منٹ بیٹھ کر کوششیں کر ان پر وہ راز کیوں نہیں کھلا؟ اس لیے نہیں کھلا کہ اگر انہوں نے کچھ پازیٹیو انرجی لی بھی تو انہوں نے کسی طریقے سے نیگیٹو انرجی میں چلے گئے، اور پھر وہ یہ سوچتے رہے کہ یہاں ایسے فیض مل جائے گا، ویسے فیض مل جائے گا، کوئی کسی کو ایسے فیض نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ اصول رہتا ہے۔ آپ بے شک ناکام ہوں، نکمے ہوں، اور آپ کا ٹیچر بہت لائق فائق تھا، اب دنیا میں چلا گیا، آپ کو ABC آتی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا آپ کا ٹیچر۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے اس کمال ٹیچر کے ارد گرد جا کر جتنے مرضی دمالے ڈال لیں، جو مرضی کر لیں، کیا وہ ٹیچر ان کو ABC سکھا سکتا ہے؟ نہیں سکھا سکتا۔ ABC سیکھنے کے لیے کس کے پاس آنا پڑے گا؟ آپ میں سے جس نے ABC لی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون ہی رہنا ہے، یہ قانون نہیں بدلنا۔ تو جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو سکھا سکیں گے۔ یعنی جو زندہ انسان ہے وہی علم سکھا سکتا ہے، وہی بات کو سمجھا سکتا ہے۔